السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنا ویکینڈ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق وی لاگ۔ ناظرین، آج ایک اور انٹرنیشنل افیئرز کا ایشو ہے اور وہ بہت ظاہر اہم ہے۔ کوریا میں جو صدر یون تھے ان کا مواخذہ ہو گیا یا ان کی امپیچمنٹ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے انٹرنیشنل افیئرز کو دیکھنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے، اور ان کی اناؤنسمنٹ پاکستان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کتنی امپورٹنٹ ہے وہ خبر۔ اور تیسرا، جو حیات التحریر جو پارٹی تھی، ہم نے پچھلے دنوں اس پہ بھی ویلاگ کیا تھا، جو HTS تھی، اس کے ساتھ امریکہ نے براہ راست رابطہ کیا ہے۔ اور دلچسپ بات ہے کہ 2017-18 میں اسی پارٹی کو دہشت گرد جو ہے کہا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ شام میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے پسندیدہ ترین جو ہے وہ جنگجو جو ہے وہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے ظاہر بشار الاسد کو شکست دی، اور اب براہ راست امریکہ نے رابطہ کیا ہے۔ تو یہ تین خبریں جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ یون کا باقاعدہ طور پہ مواخذہ ہو گیا ہے یا امپیچمنٹ ہو گئی ہے، اور امپیچمنٹ کا مطلب ہے وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں 300 اراکین میں سے 204 اراکین نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس امپیچمنٹ کے حق میں ووٹ دیا کہ جو پریزیڈنٹ یون ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے مارشل لاء لگایا تھا، ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے اور ان کا مواخذہ ہو گیا ہے، اور اب معاملہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے ان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اور جو پریزیڈنٹ یون ہے ان کا ظاہر ہے بہت سے حوالوں سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ وہ خود جو ہے وہ پیپلز پاور پارٹی کے تھے، اور جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی ان کی میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں، لیکن انہوں نے 8 ووٹ پیپلز جو پاور پارٹی تھی ان کے بھی حاصل کیے۔ تو 8 جو ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے ان کی امپیچمنٹ کے حق میں جو ووٹ دیا ہے کہ یہ نہ صدر رہیں اور یہ سسپینڈ ہو جائیں۔ تو فی الحال یہ معاملہ جو ہے وہ جو کوریا کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ان کے پاس چلا گیا ہے، اور ان کے پاس تقریباً 180 دن ہے، اس کے اندر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ صدر یا یہاں پہ رہیں گے یا ان کو ری انسٹیٹ کر دیا جائے گا۔ اور جو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے اس میں تقریباً 6 ججز ہیں، اور 2 ججز کو جو ہے پریزیڈنٹ یون نے لگایا تھا، تو جو باقی 4 ججز ہیں وہ پریزیڈنٹ یون کے حمایتی یا ان کی طرف جو جھکاؤ رکھنے والے ججز نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ آنے والے ہفتوں میں جب اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 204 لوگوں نے 300 کی نیشنل اسمبلی میں ووٹ دیا۔ 204 لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ایبسنٹ رہے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، اور تو یہ ساری تھی، لیکن میجورٹی نے ظاہر ووٹ دے دیا۔ سو امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں مارشل لاء کو سسپینڈ جب کیا گیا تھا، پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ایک قسم کا کوریا میں جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا، اور اسمبلی دیواریں ٹاپ کر جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے وہ گئے۔ ان میں سے 194 لوگوں نے جو ہے وہ جو مارشل لاء تھا اس کو کالعدم قرار دیا اور غیر قانونی قرار دیا، جس کو صدر نے پھر واپس لے لیا، اور انہوں نے کہا جی ہماری مسٹیک تھی۔ تو بہرحال اس دفعہ جو ہے اس صدر کے حق میں جو ہے وہ 204 لوگوں نے ووٹ دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اپنی ہی پارٹی کے 8 لوگوں نے بھی باقاعدہ طور پہ جو پیپلز پاور پارٹی ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ان کے لوگوں نے پیپلز پاور جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مل کر اپنے ہی صدر کو جو ہے وہ ایک قسم کا سسپینڈ کرنے کا موقع دیا ہے، اور بال ظاہر ہے اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلی گئی ہے۔ اور اب ظاہر انفارمیشن اور باقی چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ مارشل لاء لگا تو 60 اور 70 کی دہائی میں جنوبی کوریا یا ساؤتھ کوریا جسے کہا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ کوز اور یہ انسرٹینٹی بہت زیادہ تھی، تو اس نے اس کی یاد تازہ کر دی۔ لیکن اس رات 2 ہفتے پہلے تقریباً جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے، عدد شمار کے مطابق 2 لاکھ جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ مذمت کی، اس بات کی کہ جناب ہم اس مارشل لاء کو نہیں مانتے، اور ہم اس چیز کو تو اب تقریباً کوریا کا اگر لٹریسی ریٹ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے 99 پوائنٹ سم تھنگ یا آلموسٹ 100% ہے، یعنی شرح خواندگی جسے کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں شاید 55 سے 60 کے قریب جو ہے وہ
بڑے کنفیوزنگ سے فگر ہیں خواندگی کی، ہماری ڈیفینیشن اور ریکارڈ بھی بڑا ہی متنازع ہے، لیکن بہرحال ہماری تقریباً آپ سمجھ لیں تھوڑی سی نصف آبادی سے کم جو آبادی ہے وہ ناخواندہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک تو ظاہر تعلیم کا لیول اور خواندگی یہ چیزیں بھی کتنا امپیکٹ کرتی ہیں کہ 2 لاکھ کے قریب لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم ماشاء اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب 1999 میں ماشاء اللہ لگا اکتوبر میں اور پریزیڈنٹ مشرف آئے اور انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا، تو 97 میں جب نواز شریف آئے تھے، 99 میں ان کی حکومت کو جب ختم کیا گیا تو غیر ملکی رپورٹرز جس میں اے پی، روئٹرز، اے ایف پی وغیرہ کے لوگ شامل تھے، ان سے بات کرتے ہوئے جو بے نظیر بھٹو تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ مشرف نے جو ہے وہ ایک ماشاء اللہ آیا اور مشرف نے ایک کرپٹ اور ڈیسپوٹ جو ہے اسے خطاب انہوں نے کیا کہ یہ ڈیسپوٹ تھا اس کو جو ہے ہٹا دیا، ملک میں کرپشن جو ہے جو کرپٹ اور جو کرپٹ مافیا تھا، کرپشن جو کرتے تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو اب بے نظیر جیسی پڑھی لکھی آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ایک بھٹو جیسے جہاندیدہ شخص اور ایک بڑے جو ہے وہ لیڈر سمجھے جاتے تھے، ان کی بیٹی کا اگر یہ رویہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں پاکستان میں ہمارے ہاں یہ جو رویے ہیں وہ کس قسم کے ماشاء اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور ہم آپ کوریا کی مثال دیکھ لیں کہ کوریا میں تو اگین یہ شاید خواندگی کا مسئلہ نہیں ہے، شاید ہمارے جینز میں ہے کہ ہم ڈنڈا، ماشاء اللہ، فوج، اس چیز کو ہم پہلے بہت زیادہ بہتر سمجھتے تھے. اب شاید معاملات کچھ حد تک بدل گئے ہوں کہ فوج کے نظام اور فوج کے کنٹرول پہ جو ہے وہ ظاہر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اور اس کو آپ بہت زیادہ ویلکم اس طرح نہیں کرتے. ظاہر ہے ہمارے ہاں بہت سی چیزیں بدل بھی گئی ہیں. اب جو ہے وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے پیچھے جو دوسرا سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان ڈکلیئرڈ مارشل لا اگر ملک میں چل رہا ہے پچھلے 3-4-5 سالوں سے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کوریا میں عوام کی طاقت نے باقاعدہ طور پہ ان کو شکست دی اور ایک کوریا کا جو صدر تھا اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، نہ صرف مارشل لا واپس کیا، اس کو سسپینڈ کر دیا اور اب جو ان کی آئینی عدالت ہے وہ فیصلہ کرے کہ اس معاملے کو کیسے دیکھنا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی، سوچا آپ سے شیئر کر لی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اینتھنی جو بلنکن ہے، امریکی جو عہدیدار ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یا وزیر خارجہ جہاں پہ ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے بڑا امپورٹنٹ رابطہ کیا اور ڈائریکٹ رابطہ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو HTS تھی، حیات التحریر الشام، شام میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا اور یہ تقریباً وہی پارٹی تھی جنہوں نے باقاعدہ طور پہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا، ان کے خلاف مسلسل محاذ آرائی کرتے رہے اور جنگجو تھے. یہ 2017 میں یہی امریکی حکومت جو اینٹنی بلنکن نے جو باقاعدہ طور پہ رابطہ کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ 2017 میں جو ہے وہ حیات التحریر الشام کے جولانی جو تھے سربراہ تھے ان کو ایک دہشت گرد کا جو ہے وہ ٹیگ لگایا، ان کے جو ہے جسے ہیڈ منی کہا جاتا ہے، ان کے سر کی قیمت رکھی کہ جناب کوئی اگر ان کو پکڑ کے زندہ لائے گا تو اتنی رقم دی جائے گی. اب ان سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ براہ راست رابطہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب 80 کی دہائی میں سوویت یونین کو شکست دینی تھی تو ہم نے دیکھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ CIA کا اور امریکہ کا بلو آئیڈ ہو گیا اور طالبان کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بلایا بھی گیا، گل بدین حکمت یار اور ان لوگوں کو، اور باقاعدہ طور پہ ملاقاتیں ہوئی جو بش سینئر کے ساتھ اس زمانے میں، اور ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ہسٹری کا حصہ ہیں. تو تب اسامہ جو ہے وہ ہیرو بن گیا، بعد میں جو ہے وہ ولن بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی دنیا کے سامنے ہیں اور دنیا اب ان چیزوں کو دیکھتی ہے. تو ایک طرف آپ جو ہے وہ دہشت گرد کا لیبل لگاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کی جب کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہیرو بن جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہے. ظاہر ہے ترکی کا بھی خوش ہے کیونکہ ترکی شام کے معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک لمبی ایک تفصیل ہے اس کی کہ وہ اس کی کیوں مخالفت کرتا تھا. لیکن جب آپ کے جب انٹرسٹ جو آپ کے جو ہے وہ کراس نہ کر رہے ہوں اور آپ کے میوچل جو انٹرسٹ ہوں جس طرح اسرائیل اور ترکی کے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا دشمن جو تھا وہ ایک ہو گیا اور اس کے بعد ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ شکست دی. اسرائیل سب سے زیادہ خوش ہے اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بہت ہی زیادہ جو سیکیورٹی انسٹالیشنز تھیں شام کی حکومت کی بہت سی جگہوں پہ، ظاہر ہے ان کو شاید ہے کہ اس میں ایرانی جو ہے انٹیلیجنس کے لوگ تھے، ایرانی سیٹ اپ تھا یہاں پہ، انٹیلیجنس کی پوسٹ تھی یہاں پہ، اسی طرح روس کا جو ہے وہ سلسلہ تھا سارا. تو اس سارے کو جو ہے باقاعدہ طور پہ
ایک قسم کا ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اسرائیل اب نئی صف بندی بھی کر رہا ہے شام میں، اور شام میں کچھ گولان کی پہاڑیوں کی اس سائڈ پہ اوپر کی طرف اگر نارتھ کی طرف جائیں تو باقاعدہ طور پہ اہم جو جگہ ہیں لبنان سے تھوڑا پہلے ان پہ بھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کرنی تھی. لاسٹ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی نو منتخب جو صدر ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ جسے یہاں پہ میڈیا میں کہا جا رہا ہے، تو پریزیڈنٹ الیکٹ کو باقاعدہ طور پہ جو ہے انہوں نے نامنیٹ کیا ہے. فارمر انٹیلیجنس چیف تھے رچرڈ گرینل، ان کو انہوں نے اسپیشل جو ہے ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے، اور پوری دنیا میں جو اسپیشل ان کے مشنز ہو گئے ان پہ جو ہے یہ جائیں گے، جس میں افغانستان، پاکستان، سیریا، کوریا، اس طرح کے اہم جو ہے وہ جگہوں پہ یہ جاتے ہیں. اور رچرڈ جو ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ 26 نومبر کو یہ ٹویٹ کر چکے ہیں کہ عمران خان جو ہے ایک ان پہ جو تمام الزامات ہیں وہ سارے کے سارے 26 نومبر یعنی چند دن پہلے کی بات ہے، تو عمران خان پہ جتنے بھی الزامات تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فیک ہیں، بنائے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سیاسی قیدی ہیں اور ان کو جو ہے وہ باہر آنا چاہیے. اور آپ نے اگر مطیع اللہ جان کے ساتھ میرا ویلاگ دیکھا ہو تو مطیع اللہ جان سے آپ بہت سی چیزوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں بڑی سٹل اور دو ٹوک بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ 20 تاریخ کو جب پریزیڈنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ٹرمپ صدر بن جائیں گے، پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہے، تو اس کے بعد جو پاکستانی حکومت ہے وہ ابھی سے پریشان ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جو عاطف خان ہیں جو امریکن پی ٹی آئی کے امریکہ میں ریپرزنٹیٹیو ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ مبارکباد بھی رچرڈ کو، اور انہوں نے رچرڈ گرینل کو کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں اور ساری چیزیں. تو وہاں پہ ان کی پی آر بہت زیادہ، اور پاکستانی گورنمنٹ اچھی خاصی پریشان ہے اس حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور اس حوالے سے ظاہر ہے بات چیت بھی شروع کر دی، اور اب ایک قسم کا کچھ لوگ لالی پاپ کہہ رہے ہیں، کچھ ایک سیریس ایفرٹ کہہ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ 2-3 ہفتوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی بات چیت ہو رہی ہے یا صرف بہانے اور باتیں ہی ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے بھی، گلوبلی بھی. تو سوچا اتوار کے دن آپ سے یہ ڈیولپمنٹ شیئر کر لی جائیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.